اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج جو ہم بات کریں گے وہ عنوان یعنی جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے غیبت اور اس کے نقصانات۔ اب ایک مسلمان کے شایان شان نہیں، اس کے ایمان کے شایان شان نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں برائی کرے یا اس کی غیبت کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی سخت اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کی ممانعت فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور بارہا مقامات پر غیبت کرنے کو منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ سورہ حجرات کی اگر ہم بات کریں تو سورہ حجرات میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اس بات کو، یعنی اور کہیں مردہ لاش کا گوشت کھانے کے مترادف اس بات کو بیان کیا، یعنی اس قدر کراہیت والا یہ عمل ہے جس کو دین اسلام قطعی طور پر منع فرماتا ہے۔ اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر کا بغض ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر کا جو کینہ ہوتا ہے نا، وہ خاص طور پر اس حوالے سے نکل کے سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے غیر موجود کی، یعنی غیر موجود جو بھائی ہے اس کی کوئی بھی برائی، یعنی آپ اس کے عقیدے کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کی دنیاوی اعتبار سے، اس کے منصب کے حوالے سے، اس کی فطرت کے اعتبار سے، اس کے لب و لہجے کے اعتبار سے، اس کے جسم پہ پڑے ہوئے کپڑوں کے حوالے سے، یعنی کسی بھی اعتبار سے ایک انسان اس کے پیٹھ پیچھے اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ کس صورت میں؟ یعنی غیبت کی صورت میں، جسے دین اسلام انتہائی طور پر ناپسند کرتا ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں۔ عنوان ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیا، یعنی غیبت اور اس کے نقصانات پر آج بات کریں گے۔ مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت آج کے پینل میں رونق افروز ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہیں انیلا فتح صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں، اور اب غیبت کے حوالے سے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان دیتے ہیں، ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا کہ غیبت کی تعریف ارشاد فرما دیجیے، اس کی مذمت کس طرح سے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس کی روشنی بتا دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ زبان کی آفتوں میں سے، زبان کے پھیلائے جانے والے شر میں سے ایک غیبت بھی ہے، جو ہمارے معاشرے میں اتنی رچی بسی ہے کہ اب ہم اسے برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری مجالس میں، ہماری محفلوں میں، ایک دوسرے سے ملنے میں کسی بھی غیر موجود کا ذکر کرنا، اور ایسے ذکر کرنا کہ جیسے اس کے سامنے کرتے تو اسے ناپسند ہوتا، اشارتاً کہہ دینا، کنایتاً کہہ دینا، یا کھلی لفظوں میں کہہ دینا۔ اب اشاروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا، کھلے لفظوں میں ایک دوسرے کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے، جو اسلام میں بہت سختی سے اس کی مذمت کی گئی ہے، مذموم عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ اسے سود اور زنا جیسے اعمال کے ساتھ اسے قرار دیا گیا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام غزالی نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں لکھا مکاشفۃ القلوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ہماری روٹین میں ہے کہ کسی کے جسم پر ہم بات کرتے ہیں، فلاں جو ہے وہ لمبے قد کا ہے، لمبو ہے، اسے کہہ دیتے ہیں، یا پستہ قد کا ہے، چھوٹے قد کا ہے، یا ہم اس کے آنکھ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں بہنگا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کوئی بھی اس میں معذوری پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہہ دیتے ہیں، اور برے الفاظ میں ایک تحقیر آمیز انداز میں کہتے ہیں، تو یہ غیبت بنتی ہے۔ اسی طرح اس کو باپ کے حوالے سے کسی کو بلانا کہ یہ تو جلائے کا بیٹا ہے، یہ تو میراثی کا بیٹا ہے، تو ایسے کر کے آپ نے اس کی غیبت کی ہے اس کے باپ کے حوالے سے، یا اس کے اخلاق کے حوالے سے بات کرنا کہ فلاں زبان دراز ہے، فلاں متکبر ہے، فلاں، اگرچہ کہ اس میں وہ برائی پائی جاتی ہو،
اگر تو وہ برائی پائی نہیں جاتی پھر بات کریں تو وہ تو ایک تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں ہم اس پر. لیکن اگر برائی پائی جاتی ہے پھر بھی اس کے ذکر سے منع کیا گیا. تو اس کے اخلاق کے حوالے سے کوئی بات کرنا، اس کے افعال کے حوالے سے، جیسے ہم روٹین میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو بے نمازی ہے، فلاں تو حرام مال کھاتا ہے. اب ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی مگر ہم کہہ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو سورہ حجرات میں جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، پورے معاشرتی ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ معاشرے میں کیسے امن، سکون، پیار، محبت بڑھے. اور ان میں کیا ہے کہ بدگمانی بھی نہ کرو ایک دوسرے سے. بدگمانی سے منع کیا کہ خیال ہی نہ گزرے تمہیں. اور پھر بدگمانی کے فوراً بعد آیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور اس کی پھر مثال دی جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اور جس سے میں نے آغاز کیا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اب یہ زبان کی آفتیں ہیں کہ تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے، غیبت کرنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے خرابی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تو یہ معاشرتی آداب میں سے ہے کہ جب ہم کوئی نہیں ہے تو اس کی یا تو تعریف کریں اور یا پھر اس کا ذکر ہی نہ کریں، تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بے شمار احادیث مبارکہ میں نشاندہی کروائی کہ آپ قبر کے پاس سے گزرے، وہاں عذاب ہو رہا تھا اور آپ نے بتایا، 2 قبروں کا بتایا. ایک کا بتایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرے کا بتایا کہ وہ غیبت کرتا تھا. تو پھر آپ نے تر شاخیں ان قبروں پر لگائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں. تو جب آپ نے کسی کی برائی کی تو گویا ہم نے اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کی، جو سخت ناپسندیدہ ہے، جس سے ہم نے ایک طرح سے اذیت دی، اسے تکلیف دی اس کی غیر موجودگی میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو ہم نے ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہوئے ہم نے کتنا برا اعمال اپنے کھاتے میں لکھوا لیے. تو اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین. اب جس طرح سے یہ آپ نے ابتدا میں بھی بات کی اور میں نے بھی اپنے ابتدائیہ میں ناظرین کے گوش گزار کیا کہ یہ جو اندر کی عداوت اور بغض اور کینہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کا نکل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے غیبت کی صورت میں. آپ سے جاننا چاہوں گی انیلا کہ غیبت کے عمومی اسباب پر آپ روشنی ڈالیے گا، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا یغتب، صدق اللہ العظیم. قرآن پاک سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہ تجسس کرو اور نہ کسی کی غیبت کرو. یعنی غیبت وہ مذموم عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کی برائیوں کو اپنے نامہ اعمال میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے نیک اعمال کسی کی غیبت کے ذریعے ہم اپنے نیک اعمال پر سارے پر پھانی پھیر دیتے ہیں. یعنی اللہ پاک مفہوم حدیث ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اگر اس نے غیبت کی تو وہ غیبت اس کے نیک عمل کو کھا جاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اب اگر ہم غیبت کے اسباب کی طرف نظر دوڑائیں تو غیبت کرنے کی ایک حقیقی وجہ جو سامنے آتی ہے اور نظر آتی ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی سے یا تو حسد کرتے ہیں، یا ہم کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، یا ہم کسی کے جاہ و منصب مال سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے تھا اور وہ کسی اور کو ملا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک اس کے جو بڑا سبب ہے وہ حسد ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے، اور حسد ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی تقسیم پر، یعنی اگر کسی کو اچھا مال اور منصب مل گیا ہے، کوئی ہم سے علم میں عمل میں زیادہ ہے، کوئی ہم سے حسن و خوبصورتی میں زیادہ ہے، تو ہم اس کی برائی کے ذریعے، اس کے عیب کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں اس کی عزت کو، اس کے وقار کو، اس کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی بنیادی وجہ حسد ہے. اور ہم اس کی نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس پر جو ہے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں. سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مفہوم آیت ہے کہ جو کچھ دنیا میں تقسیم کیا ہے وہ میں نے تقسیم کیا ہے. اللہ یعنی تقسیم کرنے والی ذات میری ہے، تو تم کون ہوتے ہو جو میری تقسیم پر سوال اٹھاؤ؟ میں نے جسے جیسے چاہا، جیسے مجھے مناسب لگا، میں نے اس کو اس کے مطابق عطا فرما دیا، تو تم اس پر سوال اٹھانے والے نہیں ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھیں تو غیبت کی ایک بڑی وجہ دشمنی بھی ہوتی ہے، جو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر پنپ رہی ہوتی ہے، جسے ہم بظاہر شو نہیں کرتے مگر اپنے اندر لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ دشمنی سبب بنتی ہے غیبت کرنے کا.
صحیح. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ فاتر مفہوم میں آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دشمن فقط شیطان ہے، مومن مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا، مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ہے، دشمن فقط شیطان ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تمہیں برائیوں کی طرف، تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. صحیح. پھر ایک اور طرف آئیں تو ہم دیکھیں ہماری ورک پلیسز پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارا عہدہ آگے بڑھے، ہمیں پروموشنز ملیں، ہم ہر لحاظ سے ترقی کریں، اور جو ترقی کر رہا ہوتا ہے اس پر ہماری نظریں ہوتی ہیں، ہم کسی طرح اسے کھینچ کر نیچے گرا دیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود ہے مفہوم میں آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رزق میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی ہر دو ٹانگوں پر چلنے والے کو میں نے رزق عطا کیا ہے، میں دینے والا ہوں رزق. تو جب رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، عزت، وقار، علم، بردباری دینے کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر لیا، تو پھر ہم کیوں حسد کے ذریعے، بغض و اناد کے ذریعے اور غیبت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نظروں میں کم کرتے ہیں؟ ان اعمال کے ذریعے ہم اپنی نیکیاں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ یہ کبھی ہی عمل ہے جسے زنا اور بدکاری کے مترادف قرار دیا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی عزت اور وقار بھی مجروح کرتے ہیں، کیونکہ ہم جس کے پاس بیٹھتے ہیں اگر یہی بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو یہی عمل کرتا ہے، دوسرے کی غیبت کرتا ہے. تو لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو غیبت کے ذریعے ہم اپنی در حقیقت روحانی بیماریوں کو پنپ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ان کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر قرآن کی تعلیمات، حسد، دشمنی اور اناد کو ہم نکال دیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، تو ہم یقیناً غیبت سے محفوظ رہ سکیں گے. صحیح، بالکل صحیح. اور جس طرح سے ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ غصہ بھی ایک اس کی وجہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بدگمانیاں بہت زیادہ، ہم دوسرے کے لیے خود سے گمان کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا. تو در حقیقت واقعی اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ لیا ہے، ورنہ ہم تو اس قدر اخلاقی پستی میں چلے جا رہے ہیں اور دھستے چلے جا رہے ہیں کہ واقعی ہمارا بس چلے تو ہم کسی کے منہ کا نوالا بھی چھین لیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج ہم بات کر رہے ہیں غیبت اور اس کے نقصانات کے تعلق سے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقفے پہ جانے سے قبل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے جناب کہ در حقیقت ہم لوگوں کے لیے اتنی بدگمانیاں اور اتنے زیادہ حسد اور اتنے زیادہ جلن، بہت شدید ایسا رویہ ہمارے اندر وہ پنپتا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ غیبت کے طور پر نکل کر سامنے آتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، غیبت کے نقصانات ارشاد فرما دیجئے، دنیاوی حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعی ہم دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہوتے ہیں. آپا فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں، ہم نے جیسے شروع میں بھی بات ہوئی کہ زبان کی آفتوں اور زبان کے شر میں سے ایک شر یہ ہے، اور جو ہمیں اخلاقی پستی کی طرف لے جاتا ہے. جی. اب ہم اسے دنیاوی حوالوں سے دیکھیں تو جیسے کہ ابھی بھی بیان ہوا، اب اس کے اسباب پر ہی غور کر لیجئے کہ غصہ ہے ایک سبب، ایک کینہ ہے، ایک حسد ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری اخلاقی برائیاں ہیں جو انسان کو اندر سے تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اگر آپ غصہ نکال نہیں سکتے، کسی پہ آپ چیخ چلا نہیں سکتے، تو آپ کیا کریں گے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے رہیں گے. اور ہوا یہ کہ آپ نے اس غصے کو باہر نہیں نکالا بلکہ سنبھال لیا اندر، جس سے آپ کی اندر کی دنیا، اخلاقیات تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو ایک انسان کی ظاہری شخصیت ہے، ایک اس کی مانوی شخصیت ہے، ایک اس کی باطن، ایک پوری شخصیت موجود ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب غیبت کرتے ہیں تو اس سے غصے کو بھی پال رہے ہیں اپنے اندر، کینے کو بھی پال رہے ہیں، حسد کو بھی، اس کو جیسے آبیاری کر رہے ہیں، اس کو پودے کو پانی دے رہے ہیں، جس سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. عزت و توقیر ہم دوسرے کی کیا کم کریں گے؟ غیبت کے ذریعے ہماری اپنی عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اپنے اخلاق و کردار کو ہم تباہ و برباد کر لیتے ہیں. تو لوگوں میں بھی اس شخص کی عزت نہیں رہتی جو لوگوں میں جب بیٹھتا ہے دوسروں کی برائیاں کرتا رہے یا ان کا ذکر اس انداز سے کرے جو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو آخرت کی بھی نقصانات بے شمار، کہ اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، جو ابھی قبر کے عذاب کا بھی ذکر ہوا. پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ کے ناخن تانبے کے تھے جس سے وہ اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے، اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے.
اور ایک جگہ آتا ہے کہ دیکھا گیا کہ اس گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے. تو وہ جو ذکر بھی آیا سورہ حجرات کا بھی کہ وہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ حالت روزہ میں 2 خواتین نے غیبت کی. تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ وامٹنگ کرو, الٹی کرو, اور ان کے اندر سے وہ گوشت کے ٹکڑے نکلے. اور وہ گوشت کے ٹکڑے کیوں نکلے؟ کیونکہ انہوں نے غیبت کی. تو غیبت کو ایسے قرار دیا گیا جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا. تو اس وقت تو نبی کریم علیہ السلام موجود, آپ حیات مبارکہ میں آپ کے وہ چیز سامنے آ گئی. تو در حقیقت غیبت اتنی بری چیز ہے کہ جس پر عذاب ہے, سخت عذاب ہے, جو ایسے ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اس سے اعمال حسنہ ضائع ہو جاتے ہیں, نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, نماز روزے کا نور چلا جاتا ہے انسان کے اندر سے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں نے ان کی غیبت کی ہے, تو آپ نے اس کے لیے کھجوروں کا خوان بھیجا. جی تو اس لیے کہ بھئی تم نے جو میری غیبت کی تو تم نے اپنی نیکیاں میرے حوالے کر دی, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اللہ اکبر. تو اس قدر کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعی آپ نے اپنے اعمال دوسرے کو دے دیے جو اچھے اعمال آپ نے کیے ہوئے تھے اس غیبت کے سبب سے, جس سے آپ نے اس کی عزت و توقیر کو گھٹانے کی کوشش کی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روز محشر ایک شخص آئے گا, وہ سمجھے گا کہ میرے پاس بڑے اعمال ہیں, اور وہ کہے گا کہ اب میں نکل جاؤں گا حساب کتاب سے. پتہ چلے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. وجہ یہ ہوا کہ اس کی نیکیاں ساری اٹھا کے اس کو دے دی گئیں جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا. پھر اس سے انسان کی دعا کی قبولیت چلی جاتی ہے. وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, تو وہ دعا اس کی اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ وہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کرتا رہتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے دوسروں کی برائی کرتا رہتا ہے, جو اللہ کے ہاں, اللہ کے حبیب کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے ان کے لیے, اور عذاب ہے ان کے لیے. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے, اللہ کے حبیب اس سے پاک ہے. لیکن جب آپ کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر وار کرتے ہیں تو اس سے نبی کریم علیہ السلام کو گویا تکلیف دی, جس پر اللہ کی لعنت بھی اور عذاب کی بھی وعید آئی ہے. تو ہر صورت میں ہمیں اس سے بچنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. کوئی اور برائی کر رہا ہو تو اس جگہ سے اٹھ جائیں. بلکہ بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم ایک مجلس میں جاتے ہیں, دعوت پہ جاتے ہیں, اور جب وہاں بیٹھتے ہیں تو کسی نے کسی کا ذکر چھیڑ دیا, غیبت شروع کر, آپ فوراً اس دعوت سے اٹھ کر چلے گئے. آپ نے وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا. تو ہمیں بھی, ہم بجائے اس کو چسکا لینے کے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دوسرے سے ملنے کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوتی جب تک دوسرے کی برائی نہ کرے. تو ہم اپنی مجلسوں کو اللہ کے حبیب کے ذکر سے, پیار بری باتوں سے اسے سجائیں, تاکہ وہ ذکر عبادت بن جائے. جب ہم ایک دوسرے سے ملنے, وہ ملنا عبادت بن جائے, اور ہم اس برائی سے بچ سکیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. صحیح. اور آپا جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا, ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے اسلاف کا, بزرگان دین کا, یہ کتنا پیارا طریقہ ہے. جیسا آپ نے فرمایا نا کہ وہ اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے, یعنی کس قدر احتیاط برتنا, اور کیسے آپ نے اس کو حقیقتاً برا جانا, جس طرح سے واقعی دین اسلام نے اس کی مذمت فرمائی, اور یہ برا عمل ہے. تو آپ حقیقتاً اس کو برا جانیں اور اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے, آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے, آپ کی طبیعت پہ اچھی جو ہے نہیں گزر رہی ہے وہ بات. اب ہم بات کر لیتے ہیں جس طرح سے بعض علماء اس حوالے سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نقل اتارنا ہے, تحقیر آمیز اشارے کرنا ہے. اشارے کنایوں میں بھی ہماری اللہ اکبر عادت ہوتی ہے لوگوں کو اشاروں میں بتانا, انگلی کے اشارے سے کسی کی بات کو اشارہ کر کے کہنا, آنکھوں کے اشارے سے ہم بہت ساری چیزیں اپنے آنکھوں کے اشارے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو واقعی افسوس کا مقام ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. تو علماء اکرام نے اس کو بھی غیبت ہی میں شمار کیا ہے. میں چاہوں گی انیلا آپ موجود ہیں, اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں مزاح اور مذاق دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا. ہم دوسرے کے مذاق اڑانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو مزاح کر رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, ہم لوگوں کی طبیعت کو خوش کر رہے ہیں. جبکہ مزاح ایک الگ چیز ہے, اور کسی کا مذاق اڑانا, اس کو اشارتاً ہو, کنایتاً ہو, یا
بظاہر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے القابات کے ذریعے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور مزاح میں بھی انیلا ایسے الفاظ نہیں کہ جس کو کسی سے تکلیف ہو یا پریشان ہو کوئی، ایسا ہی ہے کہ آپ مزاح بھی ایسا کریں کہ جس سے لوگوں کی طبیعت خوش ہو، نہ کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے، نہ کسی کی تحقیر کی جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں اپنے سوال کی طرف آؤں گی کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ہم اونٹنی کا بچہ دیتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں مجھے اونٹ چاہیے، مجھے سفر کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم اونٹنی کا بچہ تمہیں دیں گے۔ تو اصرار کرنے لگا، حضور نے فرمایا وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہے، یعنی نہ کسی کی اس میں تحقیر ہوئی، نہ کسی کو ٹارگٹ کیا گیا، نہ کسی کی ذلت ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتا دیا، ایک وتیرہ دے دیا۔ اسی طرح خاتون آپ کے پاس آئیں، اس نے بوڑھی تھی، اس نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں، حضور نے فرمایا بوڑھی تو جنت میں نہیں جاتی۔ تو وہ غمزدہ ہوئی، پریشان ہوئی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھوں کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ ہے مزاح۔ جبکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، جس کی طرف قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہ مرد ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر اڑائے، مذاق کرے، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، کیونکہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ کیا ہے تم نہیں جانتے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے وہ تم سے نہیں بہتر ہے، ہو، اللہ کی نظر میں وہ ہم سے یقیناً ہو سکتا ہے بہت بہتر ہو۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، نہ کسی کو برے القابات سے نوازنا ہے، نہ کسی کے قد پر، نہ کسی کے کلر پر، نہ کسی کے رنگ پر، نہ کسی کی جسامت پر ہم نے ٹونٹ کرنا ہے، اور اپنی نفس کو تسکین دینی ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ ایک شخص، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جنت کے دروازے، ندا آتی ہے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور تم بھاگتے ہوئے، وہ شخص جنت کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ بار بار یہ عمل کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے پاس دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب استفسار کرتا ہے تو پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، لوگوں کے ساتھ تم نے جو تمسخر کیا تھا، یہ اس کی سزا تمہیں ملی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ایک چٹیل میدان ہے، آپ نے دیکھا کہ رستے میں ایک بڑھیا کا گھر ہے، وہ بڑھیا آپ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے نورانی شخص لگتا ہے، اسے اپنے گھر لے آؤ۔ جب وہ گھر جاتے ہیں، سوتے ہیں رات میں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکیزہ 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 اس کی صدا سنائی دیتی ہے اور درے لگ رہے ہوتے ہیں کسی کو۔ تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اس خاتون سے اس واقعے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ خاتون بتاتی ہے کہ ایک شخص، جب میرا شوہر حیات تھا تو ایک شخص یہاں آیا تھا اور اس کے پیچھے یا کوئی ڈاکو لگے تھے یا کوئی خونخوار جانور لگا ہوا تھا، وہ بہت اضطراب کی کیفیت میں تھا، اس وقت اسے پانی چاہیے تھا اور میرے شوہر نے اس وقت اس سے مذاق کیا تھا کہ جا کے مشکیزے سے لے لو، جبکہ مشکیزہ خالی تھا، خشک تھا، اور اس شخص کی اسی وقت انتقال ہو جاتا ہے، روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سے جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، رات میں یہی صدا آتی ہے کہ مشکیزہ مشکیزہ۔ یعنی یہ دونوں واقعات ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور قرآن پاک جیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی پر تہمتیں لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے عیبوں سے خالی ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتے ہیں۔ جب اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے تو پھر اللہ رب العزت ہم پر توبہ کا جو دروازہ ہے، جب ہم دوسروں میں لگے رہیں گے، خود کی طرف نظر نہیں دوڑائیں گے، تو پھر اللہ پاک بھی اس بندے پر رحم کرتا ہے جو اپنے آپ پر خود رحم کرے، جو اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کرے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے۔ بے شک یہ جس طرح سے آپ ارشاد فرما رہی ہیں نا، اور یہ بات ہم اور آپ واقعی روزمرہ کی زندگی میں تجربہ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ بات مجھے تکلیف دہ فیل ہو رہی ہے کہ ہم اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتے ہیں، تو یوم آخرت ویسے ہم کس قدر گناہ گار ہیں، جو چھوٹی موٹی صحیح ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، عبادات ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے کی غیبت کرنے کے بعد ہم تہہ دامہ ہو جائیں گے، ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ یعنی روز جزا اور یوم آخرت ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال جب ہم پڑھیں گے، جب وہاں پیش کیے جائیں گے، تو آپ تصور کریں کہ جب ہم نے کسی بندے کا دل دکھایا ہے، اس کے لباس پر آوازیں کسی ہیں، اس کی طرف اشارے کیے ہیں، تو ہمارے لیے وہ وقت کس قدر تکلیف دہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جب واقعی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری تو جو تھوڑی بہت ہم نے نیکی
نیکیاں کی تھی وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں چلی گئی. تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں جناب آج ہم بات کر رہے ہیں غیبت اور اس کے نقصانات کے حوالے سے. اور واقعی در حقیقت جس طرح سے میں اکثر اس بات کو سوچتی بھی ہوں اور کہتی بھی ہوں بارہا پروگرام میں کہ یہ جو پروگرام میری پہچان ہے ایک ایسی تربیت گاہ ہے, ایک ایسی درسی نشست ہے جس کا اہتمام RYQ TV کرتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی بھی اصلاح کریں اور اصلاح کرنے کے بعد اپنے عمل کو بہتر بنائیں, پھر کہیں نہ کہیں دوسرے کو اچھی بات بتائیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں, انیلا فتح ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا شریعت اسلامی میں کچھ ایسے مواقع بھی ہیں, آپ جب ہم غیبت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو منع فرمایا ہے, تو کیا کہیں اجازت بھی دی گئی ہے کہ غیبت کی؟ شکریہ زینب. دیکھیے میں ایک اصول کہتی ہوں کہ جسے ایک سامنے رکھ لیں اگر ہم, تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. وہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو اول اپنی کسی بھی بات, کسی بھی عمل کے ذریعے نمبر 1 کسی کو نقصان نہ پہنچے. کسی کی غیر موجودگی میں, کسی کی موجودگی میں اس کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کسی کو مغموم نہ کریں, کوئی ہماری وجہ سے رنجیدہ نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور تیسری یہ کہ اگر ہم تعریف نہیں کر سکتے تو مذمت بھی نہ کریں, برائی بھی نہ کریں, برائی بھی نہ کریں. اول تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری آنکھ میں وہ حسن ہو, وہ خوبی ہو کہ ہم دوسری کی خوبیوں کو دیکھ سکیں. ہم نے ایسے وہ گلاسز لگائے ہوئے ہیں جس میں ہم دوسرے کے ڈھونڈ کے عیب تلاش کر لیتے ہیں اور خوبیاں ساری اوجھل ہو جاتی ہیں. اور الٹا ہو جائے اگر ہم اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ جائیں تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بھلائی ہے یہ, اس کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں تاکہ وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اب آتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں اجازت تھوڑی سی دی گئی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اول تو مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو, جو مظلوم کی عرش تک جاتی ہے. اب مظلوم پر جب آپ نے ظلم کیا, اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کے ساتھ تلفی کی, تو اس کو دین مبین نے اجازت دی ہے کہ وہ قاضی کے پاس, حکمران کے پاس, آج کے جج کے پاس, یا جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں جو اس پر قادر ہیں کہ اسے اس ظالم سے نجات دلائیں, اس کی حق تلفی کا اس کو کفارہ اس کو ملے, تو وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ وہاں جا کے اس ظالم کے بارے میں بتا سکتا ہے. سیکنڈلی آتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شریعت کے احکامات آپ نے معلوم کرنے ہیں. میاں بیوی کے کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جن میں رہنمائی چاہیے, جن میں فتویٰ چاہیے, تو آپ مفتی کے پاس جا کر اس سے بات کرتے ہیں. تو وہ بات کرتے ہوئے شریعت نے اجازت دی ہے کہ پھر آپ اس چیز کا ذکر کریں جو آپ کو رنج پہنچا ہے, تکلیف پہنچی ہے, یا جو بھی معاملات ہیں. جس میں مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ہندہ ابو سفیان کی زوجہ نے نبی کریم علیہ السلام سے جب وہ پوچھا گیا, بیعت لی, تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ابو سفیان کے پیسوں میں سے کچھ پیسے لے لیتی ہوں, تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر ضرورت. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ کسی سے آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو پھر آپ کوئی ذکر اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تیسرا یہ ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہو دوسرے کے ذریعے اور وہ اس سے آگاہ نہیں ہے, اس کی برائی سے, اس کی خرابیوں سے, تو اس حد تک بتا دینا تاکہ وہ یہ بھی نقصان سے بچ جائے اور اس کی بھی زیادہ برائی آپ نہ کر رہے ہوں, مگر نشاندہی کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا. پھر اسی طرح کوئی بد عقیدہ ہے, کوئی قادیانی ہے اور اس کے میل جول بڑھ رہا ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہے, تو بتائیں, آپ بد عقیدہ لوگوں کے بارے میں اس کو بتائیں تاکہ وہ اخروی نقصان سے بچ سکے, اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھ سکے, اپنے کنبے کو بھی. پھر ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ نکاح کا معاملہ ہے, کاروبار کا معاملہ ہے, یا کوئی لین دین یا سفر کا معاملہ ہے. تو ان معاملات میں اب وہ پوچھ رہا ہے آپ سے, رائے لے رہا ہے, تو ایسے میں اگر آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں جو ان سے چھپی ہوئی ہے, تو نکاح کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے جس سے یہ بڑا نقصان اٹھا لیں گے, کاروبار سے بھی, سفر سے بھی. تو اس لیے ان کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کی نیک نیتی اور اخلاص ہو, اللہ جانتا ہے دلوں کی بات. پھر ایک اور صورت یہ بتائے گی کہ کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے جس سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے,
تو ایسے اعلانیہ گناہ کرنے والے کا ذکر کرنا تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کی مذمت تاکہ کی جا سکے اور اسے روکا جا سکے، ایک سوسائٹی ایسی ڈیولپ ہو جائے کہ جس میں کوئی ایسا اعلانیہ برائی پائی جا رہی ہے تو معاشرے کے لوگ مل کر اسے روکیں، تاکہ ایسی برائی پھیلنی نہیں چاہیے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں، گاؤں وغیرہ میں کوئی ایسا شخص آ جاتا تھا جو ایسے کام کرتا تھا تو پورا گاؤں مل کر اس سے معاشرتی ایک مقاطع کر لیتے تھے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ اس سے ملنا جلنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کے لیے پھر رہنا مشکل ہو جاتا تھا، یا تو وہ برائی کو چھوڑ دے، توبہ کرے اور ان سے گھل مل جائے۔ تو یہ ایک معاشرے اور سوسائٹی کو ایسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، اور اس میں یہ کوشش ضرور کی جائے کہ جو حق بات ہے وہی بتائی جائے، نہ کہ آپ نے اس کو تھوڑی سی اجازت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے اپنی دل کی ساری بھڑاس نکال دی، اور جو حق بات تھی اس کے ساتھ مزید چیزیں شامل کر کے جو ہے ایک وہ لمبی چوڑی تقریر کسی کے خلاف کر دی۔ تو اس احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ یعنی آپ نے جس طرح سے بتایا نا کہ اتنی ہی بات کریں جتنی کہ اس حق ہے اور اس وقت کرنے کی جو گنجائش ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلا۔ اب انیلا، ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں واقعی، اب جیسے آج بھی ہم نے بات کی اور بارہا ہم تو بچپن سے یہ بات سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ غیبت کرنا کس قدر بری عادت ہے، اور مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف اس کو بتایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی ہماری عادات، ہماری زبانیں احتیاط نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں۔ اب اس سے بہت زیادہ ظاہر بچنے کی بھی ضرورت ہے، ہم باز نہیں آتے اس بات سے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس سے کیسے بچا جائے؟ ہماری بہنوں کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں اور ہم خواتین کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک برائی ہے۔ آج ہم جتنی کثرت سے برائیاں کر رہے ہیں تو ہمارے اندر سے برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تو ہم اسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، ہم اس برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پہلی یہ چیز کہ جب ہمیں غیبت کے حوالے سے معلوم ہوگا کہ یہ ایک برا قبیح عمل ہے جسے کرنے سے ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوں گے، تو ہم اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات، تعلیمات قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم دور ہیں، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے اقوال وغیرہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو کہ اس میں نفع ہے، لوگوں کے ذکر سے بچو کہ اس میں سراسر نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو جو نفع دیتا ہے، جو فائدہ دیتا ہے، جو اللہ کا قرب دیتا ہے، جبکہ لوگوں کے گناہ سے، لوگوں کے ذکر سے بچو، وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ جو تمہیں جھوٹ اور غیبت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر ہوا، اور آپ فرماتے تھے کہ جس نے میری غیبت کی وہ میرا محسن ہے، کیا بات، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیاں اس نے میرے پلڑے میں ڈال دی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کوئی مومن بھائی مغموم ہو سکتا ہے، اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، جبکہ ہم فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رب العزت بستا ہے، اللہ رہتا ہے، اور اس دل کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں تو ایک انسان کی، ایک مسلمان کی جو حرمت ہے، اس کی جان، مال اور عزت کی حرمت ہے، وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ بے شک ہم اس کی حرمت پر، اس کی عزت پر حرف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے کعبۃ اللہ کی عظمت کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ اعمال بچا کیسے جائے؟ حدیث پاک ہے نا، جیسے کہ جب کوئی برائی کر رہا تو آپ ظلم کر رہا تو اس کو آپ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روکتے آپ زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے آپ دل سے برا جانیں۔ مگر معذرت کے ساتھ ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں کہ ہم یہ تینوں عمل نہیں کرتے، کمزور درجے پہ بھی کمزور درجے پہ بھی نہیں ہے، اور ہم کوشش کریں تو کر سکتے ہیں، مگر اگر کسی سے ہمارا ایسا تعلق ہے کہ ہم اسے روک نہیں سکتے، وہ برا منائے گا، تو آپ کے پاس حل یہ ہے کہ آپ کے پاس بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مجلس کو برخاست کرتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ پہلی بات، آپ اس موضوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اس موضوع کو ہی بدل دیں، اچھائیوں کی طرف کریں، سن رہے ہیں، جبکہ کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہی میں چاہ رہی تھی کہ آپ کہ ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک بات بولیں اور وہ انسان اگلا ساری کہانی ہمیں سنا دے، اور پھر ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف سماعت کیا ہے، سنا ہے، جبکہ سننے اور کرنے دونوں غیبت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور جن کی سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا
جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، آپ اس مجلس کو ٹاپک بدل دیں، مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ غیبت ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں، مگر ہم باز نہیں آتے، بالکل ایسے ہی کیونکہ ہم اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جو چولہے پہ آگ جل رہی ہے وہ ہمارا ہاتھ جلائے گی، ہم اس میں اپنے ہاتھ کو نہیں ڈالتے، مگر ہم بروز محشر کہ جو ہمیں جس کی سزا دی جائے گی، جس کی وعید ہمیں سنائی گئی ہے، اس سے ہم نہیں بچ پاتے۔ تو ہم نے دلوں میں یہ راسخ کریں کہ اخروی زندگی کے لیے جینا ہے، بالکل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جینا ہے، اللہ نے جو تعلیمات بیان کی ہیں اس کے تحت ہم نے اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ اپنے نامہ اعمال کو ایسا کر لیں کہ پھر بروز محشر ہم پریشان ہوں، ہم شرمندہ ہوں، اور ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ نیکی، وہ جزا جو اللہ پاک ہمیں دے، ہم اپنی غلطی کی وجہ سے اس سے محروم رہ جائیں۔ صحیح تو اللہ پاک ہمیں کبھی ہی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور یہ واقعی ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کہنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایک مختصر سی بات ہے، لیکن یہ پوری زندگی پر محیط ہے ہماری، یعنی بچپن سے لے کر، کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنے جو گھروں میں ایسا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری عادت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری نانی بھی یہی بات کری، ان کے پاس کوئی خاتون محلے سے آ جاتی ہیں، پھر ہماری والدہ کے پاس بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور یہی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد ہم نے بھی بچپن سے وہی چیز سیکھ لی، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر برا گناہ ہے۔ آپا میں چاہوں گی کہ ہماری جو بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، کوئی میسج دینا چاہیں مختصر سا۔ زینب، ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم یہاں کوئی پروگرام کریں تو ایک عزم ضرور کریں کہ آئندہ ہم اس برائی سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو میں خود بھی یہ بار بار جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو بار بار یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بچائے، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے راستہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ توبہ کریں، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھا عمل برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور ایک اور یہ ہے کہ جو فرد ہمیں ناپسندیدہ ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو جو ناپسندیدہ آپ کو اس کی خوبیاں دیکھیں، اس کو پسند کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کہیں بھی آپ کی زبان پر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ آنے پائے۔ جب آپ اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کریں گے، جن کی ہو چکی ہے غیبت، ان کے لیے شریعت نے کہا کہ اب آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اس کے لیے بھلائی کی بھی، رائے ہدایت کی بھی، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، سر فہرست رکھیں، اور اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ بچنے کی توفیق دے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ ہم اپنے سوسائٹی میں اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہوتے ہیں، کہ مختصر میں بیان کروں گی کہ چچی نے کیا کہا، پھپھو نے کیا کہا، دادی نے، در حقیقت ہم اس کو عادت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ باتیں سنیں اور سن کر ہم سے بیان کریں، اس نے کیا غلطی کی، کیا نہیں کی، انہوں نے کیا کیا، تو یہ ہم بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں ایک برائی کی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو برائی سے بچائیں اور خود بھی ایک پرسکون زندگی گزاریں دین اسلام کے مطابق، تو ہمیں اس عمل کو جو ہے وہ ترک کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو کسی کی عیب جوئی کو ترک کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعی ہم کوشش کریں کہ خود بھی اپنی اصلاح کریں، اور ظاہر ہے ایک اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ انیلا فتح صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا بارہا، تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارا نفس ہے، جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا نفس جو ہے وہ اکساتا ہے، ہر برائی کی طرف اکساتا ہے۔ بات تو تب ہے کہ آپ اس نفس کو کنٹرول کریں اور اس کو اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے، چھوٹی بڑی ہر برائی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہم اس کو روکیں، اور یہی جہاد ہے، یہی اپنا تزکیہ ہے، یہی نفس کو کنٹرول کرنے والی بات ہے۔ بس مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔